سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی آیت مولا فرماتا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس کا ترجمہ کسی بھی عالم کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ رہے، میں صرف یہ نہیں کہتا ہوں کہ سنی ترجمے کے بعد کوئی اگر دوسرے مکتبہ فکر کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھیں گے، لکھا گیا ہوگا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانی۔ صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے؟ دو پہاڑیاں ہیں، دو پہاڑیاں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے۔ 7 چکر وہ دوڑی تھی ان پہاڑیوں پر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دوڑتی رہی، تب جا کر زمزم کا پانی قریب کعبے کے نکلا۔ تو یہ صفا اور مروہ اللہ کی ایک بندی کے دوڑ لگانے سے۔ سیدہ ہاجرہ کیا ہے، نبی ہے؟ وہ نبی نہیں ہو سکتی، عورت ہے، ہاں ولیہ ہے، اللہ کی ایک پاکیزہ برگزیدہ نبی کی ولی ہے، نبی کی زوجہ ہے اور نبی کی ماں ہے، وہ ساری فضیلت ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اس ایک پاکیزہ خاتون کے دوڑ لگانے سے صفا اور مروہ کو اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرو۔ اور قیامت تک آنے والے حاجیوں کو بھی کہا گیا تم بھی دوڑو ایسی۔ میری بندی کا دوڑ لگانا مجھے پسند ہے، اور جو بھی حج کے لیے آئے یا عمرہ کرے اس پر دوڑ لگانا اس کے لیے واجب ہے، صفا مروہ پر۔ میرے عزیزو اندازہ کرو، پوری دنیا اس بات کا بھی اقرار کرتی ہے کہ صفا پہاڑ ہو کر، مروہ پہاڑ ہو کر اللہ کی نشانی ہے، اور جو اللہ اللہ کہہ کر کے اپنی پوری زندگی فنا کر گئے وہ ولی اللہ کی نشانی نہیں۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ وہ اولیاء کاملین جنہوں نے اپنی زندگی رب کی یاد میں فنا کر دی، وہ ہمارے لیے اللہ کی نشانیاں نہیں، اور پہاڑیاں نشانیاں